السلام علیکم ناظرین، آخر کار رحمت ڈرامے میں وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ باری کے سامنے وہ سچ آ چکا ہے جو اس کے اور پریشے کے رشتے کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ باری کو تو پتہ چل گیا کہ پریشے ایان کے آفس میں کام کرتی ہے اور یہی انکشاف اب ڈرامے میں نئے ہنگامے کی بنیاد بننے والا ہے۔ دراصل انایا ایک اور جگہ سے بھی ٹھکرائے جانے کے بعد اب زخمی شیرنی بن چکی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ پہلے تو یوں لگ رہا تھا جیسے انایا کو اس پارٹی میں آلریڈی اندازہ ہو چکا ہے کہ ایان پریشے کو پسند کرتا تھا، لیکن پریشے کو باری کے ساتھ دیکھ کر کافی پریشان ہے۔ اسی کے بعد ہی تو انایا ایان کے پیچھے لگی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایان کو استعمال کرنا چاہتی ہے باری اور پریشے کا رشتہ ختم کرانے کے لیے۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ میں تو عجیب و غریب باتیں دکھائی گئیں جب انایا ایان کو بتاتی ہے کہ یہی تو وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے باری نے مجھ سے منگنی توڑی، تو ایان یوں حیران ہوتا ہے جیسے اسے ابھی تک یہ بھی نہ پتا ہو کہ پریشے ہی باری کی بیوی ہے۔ ظاہر ہے بھائی، جو اس کی بیوی ہے اسی کی وجہ سے ہی تو انایا کی منگنی ٹوٹی ہوگی، اور انایا کا برتاؤ دیکھ کر بھی یوں لگ رہا ہے جیسے وہ ایان کو سچ مچ میں چاہنے لگی ہے۔ لیکن ایان جب انایا کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اسے صاف بتاتا ہے میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بار محبت کی ہے اور وہی میری آخری محبت ہے، تو انایا کو دیکھ کر یوں لگا جیسے اسے ابھی تک بھی یہ بات معلوم نہیں کہ ایان پریشے کو چاہتا ہے۔ تو بھائی پھر اس پارٹی میں ایان کا پریشے کو دیکھ کر پریشان ہونا اور انایا کا ایان کے بیہیویئر پر غور کرنا اور پھر اگلے دن سے ہی ایان کے گھر میں اس کے سر پہ مسلط ہو جانا، وہ سب کیا تھا؟ سچ پوچھیں تو ڈرامے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا آپس میں کوئی کنیکشن بن ہی نہیں رہا۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ میں جس طرح انایا نے پریشے کی انسلٹ کی، اسے اس کے چھوٹے گھر سے آنے کا طعنہ دیا، اور باری جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو فوراً پریشے کو وہاں سے لے کے نکلتا ہے، جبکہ شایان صاحب بھی وہاں مزید ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، تو انایا کے لیے یہ سب باتیں مزید ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں کہ آخر اس پریشے میں ایسا ہے کیا کہ یہ باری کے ساتھ ساتھ چاچو کو بھی اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہی ہے۔ ادھر شایان صاحب تو پریشے کے سامنے بہت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انایا اور سفیان صاحب نے پریشے کے ساتھ کیا۔ باری سے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے بھائی صاحب کی آنکھوں میں پریشے کے لیے شدید نفرت دیکھی ہے، اور انایا نے جو کچھ کہا اس کے بعد تو میں اپنی بہو سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ادھر انایا کی والدہ بھی اسے خوب سناتی ہیں کہ تم نے برسوں میں جو اچھی امیج بنائی تھی ایک لمحے میں اسے پاش پاش کر دیا۔ تب جا کر انایا کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سے واقعی غلطی ہو گئی۔ لیکن ناظرین، کیا واقعی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے یا پھر وہ صرف اپنی خراب ہوتی ہوئی امیج بچانا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں تو دوسری بات زیادہ درست لگتی ہے۔ اگلی صبح انایا سیدھا پریشے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ پریشے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، لیکن باری اور انایا کو باتیں کرتے دیکھ کر رک جاتی ہے۔ انایا اپنی حرکت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر کسی لڑکی کے سابقہ منگیتر کی بیوی اس کے سامنے آ جائے تو اس کا ایسا ہی رد عمل بنتا ہے۔ لیکن باری انایا کی ایک نہیں سنتا اور اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم نے صرف پریشے کی نہیں بلکہ ہم سب کی بے عزتی کی ہے۔ حالات کو سنبھالتے ہوئے انایا فوراً پریشے سے معذرت کر لیتی ہے۔ پریشے بھی مزید بحث کرنا نہیں چاہتی اور بات ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ناظرین، اصل کھیل تو ابھی شروع ہونا ہے۔ انایا بڑی چالاکی سے باری کے سامنے پریشے سے کہتی ہے کہ چلو، میں بھی ایان کے آفس ہی جا رہی ہوں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی باری چونک جاتا ہے کہ ایان کے آفس؟ کیا مطلب؟ پریشے کا وہاں کیا کام؟ بس پھر کیا تھا؟ انایا فوراً اگلا تیر پھینکتی ہے اور کہتی ہے، پریشے، تم نے باری کو بتایا نہیں کہ تم ایان کے آفس میں جاب کرتی ہو؟ یہ سن کر باری کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ جاتا ہے، جبکہ پریشے بھی گھبرا جاتی ہے۔ ڈرامے میں تو یہ دکھایا گیا کہ پریشے نے ایک دو بار کوشش کی باری کو سب کچھ بتانے کی، لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریشے جو بہت سمجھدار بنتی ہے، اور جب منال پریگننٹ ہوئی تھی تو اسے تو کہا تھا کہ فوراً راہیل کو کال کر کے بتاؤ کہ تم پریگننٹ ہو،
کیونکہ راحیل کو یہ بات کہیں اور سے پتہ چلی تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تو میڈم پریشے، اگر آپ فیس ٹو فیس باری کو یہ سب نہیں بتا سکیں تو کم سے کم ایک میسج تو کر ہی سکتی تھی نا۔ کیا آپ کو اپنی دفعہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ باری کو یہ بات کہیں اور سے پتہ چلی تو اسے کتنا برا لگے گا؟ جبکہ اب تو آپ انایا کو بھی ایان کے آفس میں دیکھ چکی تھیں اور آپ کو انایا کی حرکتوں کا بھی اچھے سے پتہ ہے۔ بہرحال میں نے کہا نا ناظرین کہ اس ڈرامے میں بہت سی باتیں بہت اللاجیکل ہیں۔ ایک لڑکی جو دوسروں کے معاملے میں تو بہت سمجھدار بنتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اپنے معاملے میں اتنی ناسمجھ کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، باری کو یہ بات بری تو ضرور لگتی ہے، لیکن وہ انایا کے سامنے محسوس نہیں کروانا چاہتا کہ اسے برا لگا یا وہ شاکڈ ہوا، وہ بس چپ ہو جاتا ہے۔ ادھر پریشے آفس پہنچتی ہے تو مسلسل اسی فکر میں ڈوبی رہتی ہے کہ اسے پہلے ہی باری کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اسی دوران ایان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے نا؟ پھر باتوں باتوں میں وہ باری کا ذکر چھیڑ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر تم نے باری سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال سنتے ہی پریشے کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور آپ کو اس بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن ایان بھی کہاں رکنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تم کسی سے بھی شادی نہیں کرو گی، پھر باری سے شادی کیوں کر لی؟ تو یہاں پر پریشے ایان کو بتا سکتی تھی کہ یہ میرا نہیں، میرے بڑوں کا فیصلہ تھا اور میں نے صرف اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا۔ اور ویسے بھی ایان کو یاد دلا سکتی تھی کہ شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ کی والدہ صاحبہ نے میرے خاندان اور سوشل سٹیٹس کو لے کر پہلے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، تو بھلا ایک دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد میں دوبارہ آپ سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ خیر، گھر واپس آنے کے بعد پریشے باری کو ساری حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ جس آفس میں جاب کر رہی ہے اس کا CEO دراصل ایان ہے۔ باری پریشے کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے اور واپس باری کا آفس جوائن کر لے، لیکن پریشے انکار کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی رقم قرض لی ہے اور اس قرض کی شرائط کے مطابق اسے یہ ملازمت جاری رکھنا ہوگی۔ یہ سن کر باری مزید حیران ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تب پریشے اپنی والدہ اور زوبیہ کے حالات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کرنا چاہتی تھی کیونکہ رمیسا بیگم نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ یہ سن کر باری ساری رات سوچتا رہتا ہے اور اگلی صبح ایک بڑا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ پریشے سے کہتا ہے کہ آج آفس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے اس کی والدہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ پریشے کافی گھبرا جاتی ہے اور باری سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں اس کی والدہ سے کوئی بات نہ کرے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ باری زبیدہ بیگم اور زوبیہ کے لیے الگ گھر کا بندوبست کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گھر بھی باری نے پریشے کے نام ہی کر دیا ہو تاکہ زبیدہ بیگم اور زوبیہ کو کنونس کر سکے کہ آپ اس گھر میں شفٹ ہونے سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ گھر ہے ہی آپ کی اپنی بیٹی پریشے کا۔ اور مزہ تو تب آئے گا جب اس گھر سے اٹھ کے زبیدہ بیگم اور زوبیہ ایک عالی شان گھر میں شفٹ ہو جائیں گی تو رمیسا بیگم جو اس چھوٹے سے گھر پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھیں، اسی وجہ سے زبیدہ بیگم اور زوبیہ کو دن رات پریشان کر رکھا تھا، لیکن جب ان دونوں کو اتنے بڑے گھر میں جاتا دیکھیں گی تو پھر سے افسوس کریں گی کہ کاش ان دونوں کو پریشان نہ کیا ہوتا کیونکہ رمیسا بیگم کا تو کام ہی یہی ہے۔ پہلے بھی پریشے کا ایک اچھا رشتہ تڑوانے کے بعد جب دیکھا کہ پریشے کی شادی باری سے ہو رہی ہے تو افسوس کرنے لگیں کہ کاش وہی رشتہ نہ تڑواتی، کم سے کم باری سے تو وہ لوگ کافی کم تر تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب باری زبیدہ بیگم اور زوبیہ کے لیے گھر کا انتظام کر دے گا تو پریشے نے جو رقم لی ہے آفس سے وہ فی الفور واپس کر سکتی ہے۔ تو یہ سب تو میرا خیال ہے، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کیا آنے والی ایپیسوڈ میں یہی سب ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔